یہ کہانی ہے 19 سینچری کی۔ قاضی میروا نامی گاؤں میں 4 بیٹیوں کے ساتھ محمد صدیق رہا کرتا تھا، جس کو ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش تھی۔ کچھ ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے تو نوازا، مگر بیٹے کی پیدائش پر انہوں نے اپنی بیوی کھو دی تھی۔ اب یہاں پر محمد صدیق اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے لگا، مگر بیٹیاں اپنے باپ کے پیار کے لیے ترس رہی تھی۔ بس یوں ہی وقت گزرتا گیا، باپ کے پیار کی وجہ سے بیٹا بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ محلے میں لڑائی کرتا، بزرگوں سے بدتمیزی کرتا، لوگوں کو گالیاں وغیرہ دیتا، مگر باپ اسے اف تک نہ کہتا۔ بس یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غلام صدیق بوڑھا اور بیمار ہو گیا۔ چاروں بیٹیاں اپنے باپ کی خدمت میں لگ گئیں، مگر بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کو اس کی بیماری کی، اس کے بڑھاپے کا تانا دیتا اور کہتا کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، نہ مجھے شادی دی اور نہ ہی مجھے کوئی کاروبار کرایا۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر وہ صدیق کو برا تو لگتا، اس کا دل تو دکھتا، مگر پھر بھی وہ اسے مسکرا کر پوزیٹیو جواب دیتا۔ اور محمد صدیق نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی، کیونکہ ان کے حق کا بھی پیار اس نے اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ مگر بیٹیاں بھی آہستہ آہستہ اپنے گھر رخصت ہوتی چلی گئیں اور بیٹا پسند کی شادی کر کے اپنے گھر بیوی لایا۔ بیٹے کو اتنا پیار دینے کے باوجود غلام صدیق کو ایک سکون کی 2 پل کی روٹی بھی نصیب نہیں تھی۔ اور ایک رات، اس سردی کی رات، غلام صدیق کو سخت کھانسی ہوئی۔ پاس ہی میں اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ باپ کے کھانسنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دینا، مرنے والے تم ہو نہیں اور زندگی عذاب کر دی ہے میری۔ اور بس بات سن کر غلام صدیق کو دل پر ایک ایسا صدمہ پہنچا کہ اس نے اپنے بیٹے کے سکون کے لیے، اس نے اپنے بیٹے کی نیند نہ برباد ہو، اس نے اپنے ہاتھ ناک و منہ کو دبوچ لیا، جس سے کھانسی کی شدت اور بیٹے کے صدمے کی وجہ سے اس کی روح رب العالمین کی طرف رخصت ہو گئی۔ بیٹا جب صبح اٹھا تو اس نے اپنے باپ کو مرا ہوا پایا، تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اٹھا ہوا مجھے اپنے حق سے آزاد کیا، اللہ آپ کو قبر میں راحت عطا کرے۔ مگر اللہ کا انصاف تو بھی باقی تھا۔ محمد صدیق کے بیٹے نور محمد کا انجام تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ کہانی کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے باپ کے مرنے کے بعد پورا گھر ویران ہو چکا تھا۔ نور محمد کو اپنے باپ کی کمی محسوس ہونے لگی، اور پھر نور محمد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بیٹا نصیب کیا، مگر بیٹی کی کوئی اولاد عطا نہ کی جو اس کی بڑھاپے کی لاٹھی بن سکے۔ اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح بیٹے کو بہت پیار دینے لگا، مگر اسے کنٹرول میں بھی رکھتا۔ یہی وقت گزرتا گیا اور اپنے باپ کی طرح نور محمد بھی بوڑھا اور بیمار ہو گیا، اپنے ٹانگوں سے لاچار ہو چکا تھا، اور اس کے بیٹے کو اس کے دشمن کی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ وہ ہر دن اپنے باپ سے آ کر کہتا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، مگر نور محمد اسے انکار کر دیتا، مگر اور بیٹا بھی اس کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ساری جائیداد وہ اس کے بیٹے کے حق میں آ جاتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ لڑکی کے اتنے زور دینے کے باوجود بھی باپ کو راضی بھی نہیں کر پاتا اور انتظار کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکی کی چاہت میں اس نے سوچا ویسے بھی میرا باپ تو مرنے کے مقام پر ہے، کیوں نہ اسے اس کی بیمار زندگی سے آزاد کرایا جائے، اور اس کے مرنے کے بعد جائیداد میرے حق میں آ جائے گی اور میں اپنی محبت سے شادی بھی کر پاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، اسی رات نور محمد اپنے گھر کے سین ایک چارپائی پر سو رہا تھا۔ بیٹے نے سرانہ اٹھایا اور اس کی چارپائی کی طرف بڑھا، مگر اینٹ سے ٹکرا کر وہ سیدھا باپ کی چارپائی پر جا گرا۔ نور محمد بیدار ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کی ہاتھ میں سرانہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا اسے مارنا چاہتا تھا، اور زور و قطار سے رونے لگا۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ایک وقت تھا کہ میں بھی اپنے باپ سے بیزار تھا، میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا مجھ سے بیزار ہے، اور میری نافرمانی کی وجہ سے، میری وجہ سے میری شاید آگے کی نسلیں بھی ایسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگنے لگا، توبہ کی۔ اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا اور اسے معافی مانگی، اور اس کے بعد اپنے باپ کی خدمت کرنے لگا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔